بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، شاہاب آپ کی خدمت میں ایک بار پھر اپنے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ میں اپنا ایک پولیٹیکل چینل کھول رہا ہوں اور جس پہ صرف پولیٹیکل ایشو ہی ڈسکس کیے جائیں گے۔ آج جیسے میں نے اپنے ایڈ میں دیا تھا کہ جی آج کا میرا عنوان ہے پاکستان، افواج پاکستان، سیاستدان، وزرائے اعظم اور عمران خان۔ آپ اگر اس میں اپنے کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ ساتھ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، میں ان کے جوابات بھی ساتھ کے ساتھ ہی دیتا رہوں گا۔ لیکن جو سب سے پہلے میرا موضوع ہے وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کا تعارف مختصر صرف 2 جملوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنایا اور کیا کر دیا اس ملک کا حال۔ مختصر یہ کہ جی پاکستان تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ہمیں اس کی نعمت دے دی، مگر ہم نے اس ملک کا کیا حال کر دیا۔ پاکستان جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی بھی، جمہوریہ بھی اور پاکستان بھی، لیکن ہمیں اس میں کہاں اسلام نظر آیا، کہاں ہمیں اس میں جمہوریت نظر آئی اور کہاں ہمیں اس میں پاکستانیت نظر آئی۔ پاکستان میں رہنے والے اکثریت آج سے پہلے تک اپنے آپ کو کوئی سندھی کہلاتا ہے، کوئی بلوچی کہلاتا ہے، کوئی پنجابی کہلاتا ہے، کوئی پٹھان۔ مختصر یہ کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف قومیتوں میں بٹا ہوا تھا۔ جس کو دیکھو وہ پہلے کہتا ہے جی میں فلاں ہوں، اس کے بعد میں فلاں ہوں، اور پھر اس کے بعد کہیں آ کے پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں جو اس وقت حال ہے وہ یہ ہے کہ غریب بیچارے تو جو ہیں وہ بھوکے مر گئے اور ہمارے لٹیرے جتنے ہیں سارے کے سارے وہ مالا مال ہو گئے۔ اب ہم اس سے جو امید رکھتے ہیں وہ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ مختصر سے مختصر ترین، پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، پاکستان بنایا اور یہ ملک ہمارے لیے ایک عظیم ترین نعمت ہے، مگر ہمیں نہ تو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع دیا گیا اور نہ ہی ہم اس نعمت سے صحیح طریقے سے مستفید ہو سکے۔ اس عظیم نعمت سے جو آزادی کی نعمت ہے، اس میں کوئی غریب، سفید پوش، تنخواہ دار طبقہ یہ تو مستفید نہیں ہوئے، مگر جو اشرافیہ ہے ہماری وہ اس سے
بہت ہی زیادہ مستفید ہو چکی۔ ہمارا قانون انصاف کا ادارہ جو ہے، قانون کی جو دیوی ہے، جو ترازو ہے، جس کے ہاتھوں میں ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ وہ صرف اور صرف جو ہے ثبوتوں کو دیکھے گی، نہ انہوں نے قانون دانوں نے، نہ منصفوں نے کوئی ٹی وی دیکھنا ہے، نہ ہی کوئی نیوز پڑھنی ہے۔ ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے کان بند ہیں، انہوں نے کچھ دیکھنا نہیں ہے، صرف یہ کہ ان کے سامنے ثبوت پیش کر دیے جائیں۔ اور ثبوت کیسے پیش کیے جائیں وہ سب کے سامنے۔ ہمارے اس ملک میں انسان برابر نہیں ہے۔ سب کے سب جتنے انسان ہیں، جو غریب، ملازم پیشہ، چھوٹے کاروباری، دیہڑی دار مزدور، مختصر یہ کہ جو نچلے طبقہ ہے ہمارا، وہ سارے کا سارا جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہا ہے مسلسل۔ اور یہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں انصاف کی دیوی جو ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ منصفین جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں تو وہ ڈرتے ہیں، وہ فیصلے پھر اسی حساب سے کرتے ہیں۔ غریب روٹی چوری کر لے، تھوڑا سا کوئی دودھ کا پیکٹ لے کے بھاگ گیا، آپ کی جیب میں سے 2 روپے نکال لیے۔ مجبوراً اسٹریٹ کرائم وغیرہ کو میں وہ نہیں کر رہا، موٹیویٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ کسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور جب وہ کسی وجہ سے شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ بڑھتے جاتے ہیں آگے، کیونکہ ان کو ایک چیز وہ مل جاتی ہے کہ جی ہم نے ایک موبائل چھین لیا کسی سے، کرائے کی پسٹل مل گئی ان کو، وہ چیز لے لی انہوں نے، اب ان کو عادت پڑ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لیتے رہے۔ کراچی شہر، دوسرے شہروں کو بھی لے لیں، میں کیونکہ کراچی میں رہ رہا ہوں اس لیے میں کراچی کی بھی بات کروں گا، اور میں نے کچھ ان ایریاز میں جہاں پہ میں کام کرتا ہوں ان ایریاز میں بھی، سندھ کے ایریاز میں بھی جو میں نے دیکھا ہے وہ، اس کے ساتھ کے پی، پنجاب اور بلوچستان، ہر جگہ پہ میں نے کام کیا ہے اور ہر جگہ کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ قانون اندھا ہے، رشوت کا بازار ہر جگہ پہ گرم ہے، اقربا پروری جو حقدار ہے میرٹ پہ کسی کو جاب نہیں ملے گی، کسی کا کوئی چاچا، ماما، تایا، کوئی بھی رشتہ دار ہوگا یا کوئی ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے تو وہ آپ کو کہیں پہ بیکاری کی نوکری دلوا دیں گے۔ غریب چوری کر لے، کچھ اور کر لے، چھوٹے چور جو ہیں، چھوٹے کرائم مجرم جو ہیں یا ملزم جو ہیں جن کو تھانوں میں، جیلوں میں اور اس میں ڈالا ہوا ہے، یہ ہمارا انصاف ہے کہ وہ تو 20 سال، 22 سال ان کے کیسز چلتے رہتے ہیں۔ 6 مہینے بعد کی ان کو ڈیٹ دی جاتی ہے، وہ 6 مہینے جیل میں پڑا رہے گا، سزا ان کی جو ہوگی کوئی 5 مہینے 6 مہینے کی ہوگی، لیکن وہ 22 سال 25 سال جیلوں میں گزار لیتے ہیں۔ ان کی جو عمریں گزر گئیں ان جیلوں میں اور منصفین نے ان کا انصاف نہیں کیا، کیونکہ ان سب کے لیے تو آئین کی وہ شقیں ضروری ہیں جو ان کے مفاد کے لیے ہیں، اشرافیہ کے مفاد کے لیے ہیں۔ غریبوں کی یا مفاد عامہ کی شقوں پہ کس نے آئین کی بات کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔
غریب بیچارے بھوکے مر گئے، لٹیرے سارے مالا مال ہو گئے۔ جو سچ بات کرے اس کو اڑا دیا جائے، جو سچ بولے، جو اپنے حق کی آواز اٹھائے اس کو دبا دیا جائے۔ ہمارے ملک میں انسان کیوں نہیں برابر؟ اس لیے نہیں برابر کیونکہ یہاں پہ انصاف برابر نہیں۔ غریبوں کے لیے الگ انصاف ہے، اشرافیہ کے لیے الگ انصاف ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے ارشد شریف کے قتل کے بعد جو صورتحال آئی اور اس کے ساتھ یہ جو گزشتہ 6.5 ماہ گزرے ہیں، اس میں جو کچھ دیکھا، فیل کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کافی فیل کیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ جی اب میں نے ان چیزوں پہ بولنا ہے۔ ارشد شریف کیا کہتا تھا؟ ارشد شریف صرف ان کو ایکسپوز کر رہا تھا۔ ارشد شریف کسی کو بلیک میل نہیں کر رہا تھا۔ ارشد شریف نے غریبوں کے لیے اس ملک کے نظام کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ موحد پیرزادہ، جمیل فاروقی، عمران ریاض، کاشف عباسی، اس کے ساتھ اور بہت سارے، مخدوم شہاب الدین کو لے لیں، بہت ساروں نے جو آواز اٹھائی ہے تو ان کے خلاف ہو گئے۔ اور جو لفافے صحافی ہیں وہ عیش کر رہے ہیں۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ میڈیا میں صرف اور صرف کیا چل رہا ہے، وہ اس پہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ ارشد شریف پر بھی اس کے بعد بات کریں گے۔ دوسرا میرا تھا پاکستان کے بعد افواج پاکستان۔ افواج پاکستان، اس میں تمام افواج آ جاتی ہیں، جس میں رینجر بھی ہے، پولیس بھی ہے، اس کے ساتھ ایئر فورس ہے، آرمی ہے، نیوی ہے، ایف سی ہے، لیویز ہے، یہ تمام فورسز ہیں۔ یہ تمام پاکستان کے محافظین میں سے ہیں۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں نے ان تمام اداروں کو، ان تمام سیکشنز کو اپنے مفاد میں استعمال کر کے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ پولیس، آپ اس کو لے لیں، رینجرز کو آپ نے شہروں میں بٹھا دیا۔ جب آپ ایک نیک آدمی کو، ایک جو رشوت نہ لیتا ہو، جو کام صحیح کرتا ہو، اپنی ڈیوٹی صحیح کرتا ہو، سب چیزیں ایمانداری سے کرنے والا ہو، جب آپ اس بندے کو، اس انسان کو 6 کرپٹ لوگوں میں بٹھا دیں گے، 6 چوروں میں بٹھا دیں گے، تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑنے لگے گا۔ وہ بھی انسان ہے۔ جب ہمارے سیاستدانوں نے کرپشن میں اپنی پولیس والوں کو استعمال کرنا شروع کیا، جب اوپر والا کرپٹ بن گیا ان کے ساتھ مل کے، تو نیچے والے بھی ہوئے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، ایک آئی جی کا ایک واقعہ ہے، اور اس کے ڈی آئی جی نے یہ بتایا تھا۔ یہ میں کے پی کے آئی جی اور ڈی آئی جی کی بات کر رہا ہوں، آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی 20 سال پہلے کی بات۔ آئی جی صاحب کی بیگم نے گھر میں ایک فرمائش کر دی کہ جی میں نے فلاں چیز لینی ہے۔ فلاں چیز کی قیمت جو تھی وہ 1 لاکھ روپے تھی۔ آئی جی صاحب نے ڈی آئی جی صاحب کو کہا کہ بھائی وہ فلاں چیز جو ہے اس کے لیے مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، کر کے دو۔ ڈی آئی جی صاحب نے اپنے ایس پی صاحب کو بولا کہ جی
یہ چیز چاہیے. اب آئی جی صاحب کو 1 لاکھ چاہیے تھا. ڈی آئی جی جو اس کے نیچے 2 ڈی آئی جی تھے مثال کے طور پہ، 2 ڈی آئی جی نے ایک کو بھی بلا کے بولا، دوسرے کو بھی بولا، 2 ڈی آئی جی نے 1 لاکھ ان کو 50 ہزار آئی جی صاحب کو دے کے 1 لاکھ پورا کرنا تھا، تو انہوں نے 50 ہزار روپے اپنا بھی لگا دیا، یعنی کہ 1 لاکھ کا 2 لاکھ بن گیا. اب اس کے بعد نیچے ہوتے 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 ایس پی حضرات، ڈی ایس پی حضرات اور ایس ایچ اوز، تھانے دار، محرر، پولیس والے اور سارے ہوتے ہوتے وہ 1 لاکھ روپے ان کی بیگم کی فرمائش تھی، اور وہ کرپشن میں ہر بندے نے اپنا حصہ رکھتے رکھتے آخری جو پولیس والے تھے جو روڈ پہ کھڑے ہونے والے ہیں، انہوں نے تو 50 روپے لے کے جمع کرنے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو آیا تھا کہ جی 5,000 تم نے دینا ہے، 5,000 تم نے دینا ہے. انہوں نے کہا جی 10,000 کرنا ہے ہم نے، 5 انہوں نے اپنی جیب میں ڈالنا ہے اور 5,000 اوپر دے دینا ہے. تو اس کے لیے وہ 50 روپے جمع کر کے انہوں نے یہ دھندا شروع کیا. وہ 1 لاکھ روپے اس آئی جی کے لیے عوام کی جیب سے جو نکلا وہ 50 لاکھ روپے نکلا. جب آئی جی صاحب نے اپنے ڈی آئی جیز کو بولا کہ بھائی مجھ کو 1 لاکھ روپیہ چاہیے، 50 ہزار تم کر دو، تو وہ جو نیچے والے جو تھے، یہ چیز چلتے چلتے جب نیچے پہنچی تو سب کے سب کرپشن میں آ گئے. جب بڑا کرپشن کرے گا تو چھوٹے کریں گے. یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے، اور میں اپنے جن پروجیکٹس پہ کام کرتا ہوں اور جن جگہوں پہ میں نے کام کیے ہیں، 37 سال ہو گئے ہیں مجھے اپنی فیلڈ میں، تو یہ چیز ہے کہ اگر اوپر والا کرپٹ ہوگا تو نیچے والے ضرور کرپٹ ہوں گے. تو پاکستانی افواج پاکستان کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اسی طرح آپ نے افواج پاکستان کو بھی شہروں میں بلانا شروع کر دیا. الیکشن ہے اس میں آپ بلا لیتے ہیں، جھاڑو دینا ہے اس میں آپ بلا لیتے ہیں، جناب گلیاں صاف کرنی ہیں اس میں بلا لیتے ہیں، بھل صفائیاں کرنی ہیں اس میں بلا لیتے ہیں. اس کے ساتھ جناب کوئی بھی چیز ہو آپ اس میں فوج کو گھسیٹ لیتے ہیں، فورسز کو گھسیٹ لیتے ہیں، رینجر کو گھسیٹ لیتے ہیں، ایئر فورس والوں کو گھسیٹ لیتے ہیں. جب آپ خود ان کو گھسیٹ کے لاتے ہیں ان چیزوں میں تو وہ بھی انسان ہیں. وہ اپنے ایک ڈسپلن سے نکل کے جس وقت ہم جیسے جو ہمارے جتنے ادارے کرپٹ ادارے ہیں، چاہے اس میں آپ کسی کو بھی لے لو، میں سب کی بات کرتا ہوں، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، چاہے ایکس وائی زی کوئی بھی ادارے کا سربراہ ہے یا چھوٹے سے چھوٹا ہے، سویپر ہے وہ بھی کرپشن کرتا ہے. تو جب آپ ان کو لاؤ گے اور ان سویلین کے ساتھ آپ ان کو ملاؤ گے، مکس کرو گے، تو ظاہر بات ہے وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان میں بھی یہ چیز صلاحیت کرے گی. اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ چیز صلاحیت کی ہے. 1977 میں جب ایف ایس ایف بنی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مقاصد کے لیے بنائی تھی، اس کا بھی یہی تھا. جب سویلین میں آپ نے ڈال دیا تو پھر یہ ہوگا. سیلاب آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو افواج پاکستان کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ جتنے سویلین ادارے بنے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے بنے ہیں. ان کے اینول فنڈز ہوتے ہیں، ان کے مینٹیننس فنڈز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ تو پھر آپ ان کو افواج پاکستان کو کیوں بلا کے لاتے ہو؟ جب آپ کو سیاست میں مسئلہ ہو تب آپ ان کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیتے ہو، ان کی خوش آمدیں کرتے ہو، چھپ چھپ کے جا کے ان سے ملتے ہو. تو وہ بھی انسان ہیں. جب آپ کو ان کو کسی قسم کی آفرز دو گے، کیونکہ آپ تو ہو ہی چور. جب چور جا کے دوسرے کو آفر دے گا اور وہ بھی انسان ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے ان خدمات کو بھی آپ دیکھیں کہ جو وہ کرتے ہیں. سیلاب ہے اس میں ہوں گے،
نالیاں صاف کرنی ہیں اس میں ہوں گے، پانی نکالنے ہیں اس میں ہوں گے، گٹر صاف کرنے ہیں اس میں ہوں گے، زلزلہ آ گیا اس میں موجود ہوں گے۔ تو ان کی قربانیوں کو بھی تو دیکھا جائے۔ بات کرنے کے لیے تو ہر بندہ تیار ہے، لیکن ان کی قربانیوں کو بھی تو آپ دیکھو اور کمپیریزن کرو۔ اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ چلیں پاکستان کا ایک پرائم منسٹر اور پاکستان کا ایک چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کا سپہ سالار اعلیٰ، دو ہیں۔ بتاؤ مجھے، میں آپ کے کمنٹس بھی دیکھتا رہوں گا اور جواب بھی دیتا رہوں گا۔ وزیر اعظم پاکستان اور اس وقت سپہ سالار باجوہ صاحب، دونوں کے کریکٹر اس وقت مجھے آپ بتا دو کہ کس کا کریکٹر بہتر ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ سپہ سالار کا کریکٹر بہتر ہے، کیونکہ سپہ سالار چور نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے اس میں، وہ پاکستان کی افواج کا کمانڈر ہے اور اس نے اپنے ادارے کو ایک ڈسپلن میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ وزیر اعظم، میں وزیر اعظم تو اب کیا کہوں، کرائم منسٹر ہی کہوں گا، اس کے جو اس وقت وزراء ہیں کیا وہ ڈسپلن میں ہیں؟ بھائی وزیر اعظم صاحب اپنے وزراء کو، اپنے معاونین کو، دوسروں کو ذرا ڈسپلن میں تو لا کے بتا دیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے 3 دنوں سے کوئی پروگرام، کوئی چیز اس میں نہیں ہے کہ بھائی کس وقت پریس کانفرنس ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جس کو دیکھو وہ بیٹھا ہوا ہے پی آئی ڈی کے باہر، ایک نکلے تو چل میں آیا، تو چل میں آیا والا کام ہے، ایک نکلتا ہے دوسرا اٹھ کے آ جاتا ہے۔ خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، اس کے پیچھے جناب لائن لگی ہوئی ہے، جس کا مرضی ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے اور جناب پریس کانفرنس شروع کر دیتا ہے، اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارے اس وقت وزراء اور وزیر اعظم کے پاس کوئی، چلو اپوزیشن تو الگ بات ہے، اور اس کی تو بات یہ چھوڑو نا، وہ تو فری ہوتی ہے، لیکن جو حکمران ہیں ان کے پاس تو کام ہے، لیکن کیا ان کے پاس صرف اتنا کام رہ گیا ہے کہ وہ اٹھیں اور پریس کانفرنس، ایک چھوٹی سی بات پریس کانفرنس، ایک چھوٹی سی بات پریس کانفرنس، جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پاؤں۔ ارشد شریف کا نماز جنازہ 2 بجے پلان تھا کہ 2 بجے ہوگا جمعرات کو، اس کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے۔ اب یہ صرف اس لیے جناب اس کے پہلے ایک نے آ کے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد دوسرے نے آ کے 2-2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، اس کے بعد تیسرا آ کے بیٹھ گیا، اس کے بعد چوتھا آ کے بیٹھ گیا، اس کے بعد پانچواں آ کے بیٹھ گیا۔ صرف یہ ہے کہ جی وہ چیز، اس کی ٹرانسمیشن نہ دکھائی جا سکے۔ اگر کوئی چینل ان کی وہ بند کرتا ہے پریس کانفرنسز، تو آگے پیمرا بیٹھا ہوا، چینل بند ہو جائیں گے، دھمکیاں دی جائیں گی، سب کچھ کیا جائے گا۔ جھوٹ، مکر، فریب، یہ صرف اور صرف ہمارے سیاستدانوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ان کی نسلوں میں بھرا ہوا ہے۔
معید پیرزادہ کیوں پاکستان چھوڑ کے گیا؟ ارشد شریف کیوں پاکستان چھوڑ کے گیا؟ 16 سے 18 FIR کس نے بنائی تھی؟ کس نے کٹوائی اس کے نام پہ؟ صابر شاکر کس نے اس کو ARY سے نکلوایا؟ کس نے اس پہ FIR کٹوائیں؟ کس نے اس کو دھمکیاں دیں؟ ارشد شریف کو کس نے دھمکیاں دیں؟ عمران ریاض کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا؟ عمران ریاض کو کس نے دھمکیاں دیں؟ کیوں ایک چینل سے دوسرے چینل، دوسرے چینل سے دوسرے چینل پہ وہ رلتا رہا؟ معید پیرزادہ کے ساتھ بھی یہی. جمیل فاروقی اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ بزرگوں کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے. اور جو اب ایک سوال میرا ہے کہ اس دن آسما جہانگیر کانفرنس کے نام سے ایک فنکشن ہوا تھا، اس میں تمام PDM، ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی موجود تھے، تمام PDM بھی موجود تھی، وزیر خارجہ صاحب بھی موجود تھے، اسپیچ ان کی چل رہی تھی، اور پورے اس میں جو نعرے لگے افواج پاکستان کے خلاف، پاکستان کے خلاف. منظور پشتین کیا بولا، باپ پارٹی والے کیا بولے، بلوچستان والے کیا بولے، مینگل صاحب کیا بولے؟ ہے کسی میں ہمت کہ اس کو جواب دے سکے یا ان کے خلاف کوئی ایکٹ کر سکیں؟ نام آپ کو فوج کا بدنام کرو، ایکشن آپ لے رہے ہو خود. جو سب سے بڑا اس وقت بیٹھا ہوا ہے مونچھوں والا، رانا ثناء اللہ، سب کچھ تو وہی کر رہا، اور پھر کہتا ہے کہ جی یہ فوج کر رہی ہے، یہ فلاں کر رہی ہے، یہ فلاں کر رہی ہے. جوتے پالش کر کر کے تو تم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے، اپنے چوری، اپنی یہ ڈاکے، اپنے ساری چیزیں تو تم نے ختم کروا دی اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. بیہودہ فوٹوگرافی، بیہودہ ویڈیو، فوٹو شاپس، آڈیو ایڈیٹنگ، جو فیک جعلی کاغذات تیار کرنا. اس میں تو نون لیگ آج کی نہیں، بے نظیر کے دور کی ماہر ہے. کون اس میں آیا آج تک؟ کسی اور پارٹی نے تو ایسا کام نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے تو کوئی ایسے کام نہیں کیا. وہ دوسرے طریقے جو بھی استعمال کرتے ہوں گے، لیکن ایسا تو کوئی انہوں نے کسی کے کریکٹر پہ تو بات نہیں کی. یہ کریکٹر والے کام، جن کے کریکٹر خراب ہوتے ہیں وہی خراب کریکٹر کی باتیں کرتے ہیں، وہی خراب کریکٹر کی چیزیں نکالتے ہیں. محمد زبیر گورنر سندھ، سابقہ گورنر سندھ، مسلم لیگ نون نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان. ان کی ویڈیو کس نے لیک کی تھی؟ اور وہ اوریجنل ویڈیو تھی، کیوں نہیں فورینزک کروائے؟ زبیر صاحب کو تو ڈوب مرنا چاہیے تھا جب ان کی ایسی تصویر نکلی تھی، ایسی ویڈیو نکلی تھی.
وہ کیسے اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اپنی صورت دکھاتے ہیں؟ میری سمجھ سے تو باہر۔ وہ کسی پی ٹی آئی والے نے یا کسی اور نے تو وہ ویڈیو لیک نہیں کی تھی۔ مریم نواز کا کام ہی یہی ہے، مریم اورنگزیب، حنا پرویز بٹ، ان کا کام ہی یہی ہے کہ جناب یہ اس طریقے سے چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں، چاہے وہ جج حضرات ہوں، چاہے وہ آرمی کے لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، گفٹ اور یہ چیزیں ان کا کام ہی یہی ہے، لفافے دے کے۔ کیوں صحافی جو ہیں اس وقت ان سے ہٹ نہیں سکتے؟ کیا ان کا ضمیر نہیں ہے؟ بھائی ضمیر ہے ان کا۔ حامد میر جو ہے، سلیم صافی کے بھی اگر آپ کچھ پروگرام دیکھ لیں یا حامد میر کے بھی کچھ پروگرام دیکھ لیں تو اس کے منہ سے بھی سچ نکل آتا ہے، لیکن وہ بھی مجبور ہے، کیونکہ اب ان کی چیزیں بھی جتنے ہیں، یہ ان سب کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ دل دکھتا ہے، کیونکہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں، مگر افسوس کہ میں آزاد پاکستان کا ایک غلام شہری ہوں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چھپا سکتا۔ میں کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ میں شتر مرغ کی طرح طوفان اور دشمن سے اپنی گردن کو مٹی میں چھپا کے اور باقی جسم باہر رکھ کے میں اپنے آپ کو شتر مرغ نہیں بن سکتا۔ ذرا چلتے ہیں سیاستدانوں پہ۔ نون لیگ کے پہلے تو نواز شریف صاحب ہیں، اس کے بعد ان کی دختر اعظم جو اس وقت ایکٹیو پرائم منسٹر ہیں، مریم نواز، اور ان کی چیلی مریم اورنگزیب، اور یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے کس کام پہ لگے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کے مقاصد ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ضمیر مر چکے ہیں ہم لوگوں کے، ہم لوگ بول نہیں سکتے۔ ہم لوگوں نے صرف ایک چیز پکڑ لی ہے کہ اپنے کانوں میں ہم نے روئی دے لی ہے، اپنی آنکھوں پہ ہم نے سیاہ چشمے لگا کے اندر اس پہ پٹیاں رکھ لی ہیں، اپنے منہ پہ ٹیپ باندھ دی۔ حق کو حق کہہ نہیں سکتے، سچ کو سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے، صرف اپنی دنیا میں مگن ہے، نہ کوئی سوچ ہے ہماری۔ تو بھائی پاکستانیوں، پھر آپ میں، چلیں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اگر میں نہیں اس چیز کو دیکھتا، نہ سنتا ہوں، نہ سمجھتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں اس پہ، تو پھر میرے میں اور وہ گلی میں ایک جو جانور گزرتا اس کو اچھے بھلے کا تو نہیں پتہ، وہ بھی تو گائے جو ہے کھڑی ہے، وہ جانور گلی سے گزر رہی ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ جانوروں کو تو صرف یہی ہے نا، صبح اٹھنا ہے، کھانا کھانے کے لیے جانا ہے، کوئی سامنے سے وہ آ جائے گا، کچھ بول دے گا تو اس کے ساتھ ہم لڑ لیں گے، باقی اپنے اوپر جب بات آئے گی اس وقت ہم کچھ بولیں گے۔ لیکن جو سراؤنڈنگ میں ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی بندہ کسی کو مار رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، ابھی مچھر کالونی میں کیا ہوا تھا کراچی میں 2 دن پہلے،
ٹیلی کمیونیکیشن کے ایک انجینئر اور ایک ڈرائیور کو کیسے مارا گیا؟ تو وہی تھے نا. کسی نے روک کے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ ان سے پوچھ تو لو کہ کیا ہو رہا ہے، کس لیے اس بچے سے بات کر رہے تھے، کیوں لے کے گئے؟ پوچھا کسی نے؟ نہیں. کتنے بڑے بڑے پی سی سی بلاکس ہوتے ہیں، جو انجینئر حضرات ہیں ان کو پتہ ہے کہ پی سی سی بلاک اینٹیں چھوٹی ہوتی ہیں، بلاک کا وزن زیادہ ہوتا ہے. وہ بلاک اٹھا کے مارے گئے. تو نہایت ادب کے ساتھ اور نہایت جسارت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو، سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں اور سب پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ میں جو نہیں بول سکتا، جو نہیں سن سکتا، جو نہیں دیکھ سکتا، جس میں ہمت نہیں ہے، جس میں جرت نہیں ہے اپنے ملک کو بچانے کی یا کچھ کرنے کی، تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اسی طریقے سے یہ 2% لوگوں کے نیچے رہتے ہوئے آپ اور آپ کی نسلیں انہی کی غلامی کرتے کرتے مر جاؤ گے، کیڑے مکوڑے بنتے جاؤ گے، اپنی اپنی لائن میں، اپنی اپنی نالی میں ہی گھومتے رہنا، حق کے لیے بات نہیں کر سکنا. بھائی اب تو سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، کیوں دوسروں کے کہنے پہ افواج پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کے کہنے پہ نواز شریف یا مریم یا کسی کے خلاف بات کرتے ہو؟ کیوں عمران خان کے خلاف بات کرتے ہو؟ کیا آپ لوگوں میں عقل شعور نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم آزاد ملک کے غلام شہری ہیں یا آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. رانا ثناء اللہ کو دیکھو، او بھائی کوئی بندے کی، تم وزیر داخلہ ہو، تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تم بدماش تھوڑی ہو کہ جناب ٹی وی پہ آ کے جس وقت دیکھو بدماشی کر رہے ہو. اپوزیشن لیڈر کوئی بات کر بھی لے، چلو جی آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت، آپ بدماشی کرتے بھی تو لگتے تھے اچھے. اب تو آپ ایک فیڈرل وزیر داخلہ ہو، پروونشل بھی نہیں ہو، فیڈرل کے ہو، اور آپ کی زبان دیکھو، آپ کے الفاظ دیکھو. ادھر وزیر اطلاعات معاون خصوصی مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کے الفاظ دیکھ لو. او بھائی آپ تو فیڈرل کے لوگ ہو، آپ لوگ کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہو؟ او بھائی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، آپ نے رابطہ نہیں کرنے، کسی کے ساتھ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے تو نہیں کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ہر 2 منٹ کے بعد ٹی وی کے اوپر آ جائیں گے جناب، بیٹھیں گے. کتنا ٹائم آپ نے پاکستانیوں کو ضائع کیا، کتنی آپ نے اس وقت انتشار پھیلایا ہوا ہے، فساد پھیلایا ہوا ہے. کیا مانگ رہے ہیں؟ غریب آپ سے کیا مانگتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی مانگتا ہے، نوکری مانگتا ہے. کون سی نوکری ہیں آپ کے پاس؟ کون سے پرائیویٹ سیکٹر آپ نے کھولے ہوئے؟ کون سے آپ کے پاس گورنمنٹ جابس ہیں؟ پہلے گورنمنٹ جاب جو ہوتی تھی ہمارے زمانے میں، جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جی گورنمنٹ جاب ہوگی، پرماننٹ جاب ہوگی. اب کون سی گورنمنٹ جابس ہیں؟ ایک آتا ہے 50,000 بندے بھرتی کر دیے گورنمنٹ جابس میں، دوسرا آئے گا 3 سال بعد آئے، 5 سال بعد آئے، 1.5 سال بعد آئے، اس کو نکال کے باہر کیا، ان سب کو اپنے بندے بھرتی کر دیے. وہ کون سی جاب پرماننٹ ہے آپ کی؟ یہ تو 2 سال 2.5 سال، اور اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ان سے 50,000 1 لاکھ روپے بھی لے لیتے ہو. سوری، آپ نے 50,000 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے ان سے رشوت لے لی اور ان کو 10,000 20,000 روپے کی جاب دلا دی.
تو بھائی 5 سال اگر آپ رہنے تھے تو آپ نے تو 60 مہینے رہنا تھا. آپ نے اگر 2 لاکھ روپے اس سے لے لیے اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے، 2 لاکھ روپے جیسے تیسے کر کے اس نے لا کے دے دیے، چاہے سود پہ لیے کسی طریقے سے بھی لیے، وہ لا کے آپ کو دے دیا، آپ نے اس کو 20,000 25,000 روپے کی جاب پہ لگا دیا. تو 25,000 روپے والی جاب 1 سال میں کتنے بنے؟ بھائی 3 لاکھ روپے بنے نا. 3 لاکھ روپے اس نے وہ کیے، 1 سال میں وہ 2 لاکھ روپے دیے تھے، وہ کہیں پہ وہاں پہ اس کے پورے ہوئے ہوں گے، یا اس نے قرض لیا ہے، سود پہ لیا ہوا ہے، تو وہ ادھر سے سود ہی اتارتا رہے گا. 1.5 سال 2 سال بعد آپ کی حکومت چلی گئی، اس کو نکال کے باہر کر دیا. اس نے تو اپنا جو پیسہ سود پہ لیا تھا وہی آپ نے اس کو قسطوں پہ واپس کیا نا، اپنی جیب سے نہیں کیا، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کیا. کیا حق پہنچتا ہے ان سیاسی لیڈروں کو ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ عیش کرنے کا؟ توشہ خانہ کوئی بھی ہو، عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے، اس میں جو بھی گفٹ آتے ہیں جب وہاں سے ملتے ہیں تو بھائی کتنے گئے تھے چکر لگانے کے لیے، گفٹ ملے، آپ لے کے آئے گفٹ سارے. جب آپ گفٹ لے آئے تو بھائی تمہارا باپ دے گا ان کو ریٹرن میں جب وہ پاکستان آئیں گے. جب وہ پاکستان آئیں گے ان کو بھی تو گفٹ دیے جائیں گے. یہ تو ایک عام شہری بھی سمجھتا ہے کہ بھائی ہم کسی کی شادی بیاہ میں آتے جاتے ہیں تو ہم نے جو گفٹ دیے ہوتے ہیں کسی کو، وہ لوگ لکھتے ہیں کہ بھائی میں کسی کی بھی شادی پہ گیا تھا تو اس نے لکھا جی صاحب نے مجھے 500 روپے دیے تھے شادی پہ میرے بیٹے کی. اس کے بعد جناب بیٹی کی شادی ہوئی، اس پہ اس نے 1,000 روپے دیے. اس کے بعد جناب دوسرے بیٹے کی شادی ہوئی، اس پہ مجھے اس نے 1,500 روپے دیے. اب اس نے لکھے ہیں، اب جس وقت میرا ٹائم آئے گا تو اس نے مجھے وہ ریٹرن کرنے ہیں. یہ رسم و رواج چلتا ہے اور یہی دنیا کا رسم و رواج ہے. جب آپ نے سعودیہ کے بادشاہ سے کچھ اس نے گفٹ دیا، آپ نے وزٹ کیا، تو جب وہ پاکستان آئے گا تو کیا آپ نہیں دو گے؟ آپ نے تو 5% پہ اٹھا کے گاڑی لے گئے گھر پہ. 4-5 کروڑ کی گاڑی، 50 کروڑ کی گاڑی، آپ نے اس کا 5% دیا اور گاڑی لے گئے. تو بھائی 5% تو ہم سے ٹیکس نہیں کٹتا. جب وہ آئے گا تو آپ نے 5 کروڑ کی گاڑی اس نے آپ کو دی تھی، تو آپ بھی تو 5 کروڑ کی گاڑی یا 50 کروڑ کی گاڑی اس کو دو گے. وہ 50 کروڑ کی گاڑی کہاں سے آئے گی؟ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے. کس نے دیا ٹیکس؟ آپ نے دیا یا میں نے دیا؟ عوام نے دیا، غریب عوام نے دیا، اشرافیہ نے نہیں دیا. ہم لوگ تو ڈبل ٹیکسز میں پڑے ہوئے ہیں. تنخواہ نکلتی ہے اس میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور باقی جہاں بھی جس چیز پہ بھی جاؤ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے ہر چیز پہ. یہ واحد آزاد ملک ہے جس میں ڈبل ٹیکسز اور ٹیکسز پہ ٹیکسز. میں انکم ٹیکس کی صرف بات کر رہا ہوں، باقی چیز کو چھوڑ دو. ہمیں کون سے بینیفٹ دے رہے ہیں یہ؟ اور کون اتنا یہ ہے کہ جناب یہ ٹیکسز، ان میں سے کتنے کتنے ٹیکس آ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان اللہ ماشاء اللہ، اس کے ساتھ جتنے ان کے ہیں چیلے چاٹے، وہ پی پیپلز پارٹی، بہت اس میں بہت باشعور لوگ موجود ہیں.
لیکن ان کی بھی کچھ اب مجبوریاں آ گئی ہیں. ان کو بھی بلیک میلنگ والے دھندوں میں زرداری صاحب نے پھنسا لیا. قمر زمان کائرہ، اعتزاز احسن اور بہت سارے موجود ہیں اس میں. کیسے؟ جو کرپٹ ہیں وہ تو کرپٹ ہیں. کیسے؟ سوال یہ. چیز وہی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، سب کو دبا کے رکھو، نیچے رکھو، کمزوریاں اپنے ہاتھ میں رکھو، پھر دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں. ایک پرندے کے پر کاٹ کے آپ پنجرے میں رکھیں، یا جو بچہ ہوتا ہے اس کو آپ گھر میں لا کے رکھیں، پر بھی اس کے پورے ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اڑ نہیں سکے گا، کیونکہ اڑنے کی تو آپ نے اس میں سکت ہی باقی نہیں رکھی. کیا کریں گے؟ جے یو آئی، پی ٹی آئی، وزیر اعظم صاحب میں نہایت ادب کے ساتھ، نہایت خلوص سے جناب وزیر اعظم پاکستان عزت مآب جناب شہباز شریف بھکاری صاحب سے بہت بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پاکستانیوں کو کم از کم ایک نام تو دیا. ہم پاکستانی جو پاکستانی نہیں، کوئی پٹھان ہے تو کوئی پنجابی ہے تو کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سرائکی ہے تو کوئی کچھ ہے، ہر بندے نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. ان سب کو ایک نام تو دیا کہ بھکاری. آپ سب کو بھی مبارک ہوں. میں تو خیر مٹھائی کھا چکا ہوں اس پہ، کیونکہ یہ بھکاری کا لفظ تو ہے، اب ہمارے لیے تو استعمال ہونا ہی چاہیے. ڈوب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو. بھوکے رہ لو پاکستانیوں، بھوکے رہ لو، سوکھا کھا لو، پھٹے کپڑے پہن لو، گاڑیاں چلانا چھوڑو، پٹرول استعمال کرنا چھوڑو، لیکن عزت سے رہنا سیکھو. جو نہیں یہ نہیں رہنے دیں گے آپ کو. آپ تو عزت سے رہنا سیکھو. چلتے ہیں جی ایک اور طرف. پی ٹی آئی، خان صاحب، عمران خان، کوئی شک نہیں، لیکن خان صاحب کے لیے بھی مشورہ کہ اپنے آستین کے سانپوں کو پہچانو. اپنی پارٹی میں بھی دیکھو، آپ مخلص ہو، آپ کرپٹ نہیں ہو، لیکن اتنا آپ کو پریشان کیا جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. کل بھی آپ کی پیشی ہے نا کراچی میں، اسٹیٹ بینک کی طرف سے فارن فنڈنگ. کدھر ہے پی ٹی آئی نون لیگ کی فارن فنڈنگ؟ کدھر ہے ان کا کیس؟ لیکن خیر یہ تو خان صاحب آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں.
لیکن جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک ہم بولنا نہیں سیکھیں گے، جب تک ہم اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھیں گے، جب تک ہم اگر ہماری جو بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم اگر کسی سے سینئر ہیں، کوئی ہمارے نیچے 2 ورکر کام کر رہے ہیں یا ہمارے نیچے 50 کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اداروں کا سربراہ ہیں ہم یا کچھ بھی ہیں، خدا را صرف ان کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا سیکھو، پھر اس کے بعد نیچے آپ کا اسٹاف خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہوگا۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے، آپ کے بچے ٹھیک ہوں گے، آپ کی فیملی ٹھیک ہوگی، آپ کے ہمسائے ٹھیک ہوں گے، اس کے ساتھ چلتے چلتے آپ کا ملک ٹھیک ہوگا۔ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ اگر کوئی آپ کی افواج کے خلاف بات کرتا ہے اور غلط بات ہے تو آپ اس کا منہ توڑو ادھر۔ میں آپ کا دوست ہوں فرض کریں، اور آپ میرے دوسرے دوست سے جا کے ملیں، اور میرا دوسرا جو دوست میرا دوست کہلانے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط بات کر رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ آپ سن کے آگے میرے پاس آؤ گے کہ جی وہ شہاب صاحب، وہ اسد تو آپ کا یہ بات کر رہا ہے، طاہر تو آپ کے خلاف یہ بات کر رہا ہے، تو بھائی تم کیا کرنے آئے تھے؟ تم میرے دوست ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر تم میرے دوست ہوتے تو وہ اسد یا طاہر یا ایکس وائی زی جو بھی ہے، اس نے آپ کے سامنے جس وقت میرے خلاف بات کرنا شروع کی تھی تو آپ کو اس کے منہ پہ اسی وقت تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اور اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو اس کے سامنے جا کے بات کرو، اس کو بولو مجھے کیوں بولتے ہو، اور آپ کو وہ بات میری طرف لانی نہیں چاہیے تھی۔ یہ ہے دوستی کی نشانی۔ جب آپ نے اس کی بات سنی اور آپ میرے پاس وہ بات لے کے آئے تو آپ میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ خان صاحب، یہ میں نے آپ کے لیے یہ چیز کہی ہے۔ عمران خان صاحب، یہ میں آپ کو بول رہا ہوں، کانوں کے کچے مت بنو۔ اس کو اچھی طرح ذرا سوچ لیں، کانوں کے کچا ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے ابھی فیصل واڈا نے کیا، کچھ اور بھی اس طرح بکاؤ مال ہوں گے۔ اوروں کے بارے میں بھی سوچئے، جو آپ کا دل کہتا ہے، جو آپ کا دماغ کہتا ہے، اور جو جن پہ آپ کو بھروسہ ہے، آپ ان سے بات کرو، باقی کسی سے نہیں کرو۔ اور سب سے بہترین مشورہ، اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں اور پھر نکلیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل سے پھر بیچ میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اب میں ایک پولیٹیکل اپنا پیج گروپ شروع کر رہا ہوں، اس میں صرف اور صرف کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کوئی کسی کی بے عزتی یا اس سے وہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی گالم گلوچ کی کوئی پوسٹ نہیں آ سکتی اس میں، صرف سوبر لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو چیز آپ کو غلط نظر آتی ہے، آپ کو اپنے دائیں بائیں غلط نظر آتی ہے، آپ اس پہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال سکتے ہیں۔ تو میں کل صبح لانچ کروں گا اپنا یہ پیج، شہاب آفیشل کے نام سے گروپ ہے، اس میں آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں، اور میں اسی گروپ کے ذریعے آن لائن ہوا کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔